ہم دونوں کو مانتے ہیں کہ اگر شان نزول کا سبب یہ ہستیاں ہیں تب بھی آیت برحق ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تب بھی برحق ہے. اور یہ بات کو یاد رکھیے اہل بیت اطہار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اس لیے کہ گھر اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک گھر والیاں گھر کے اندر موجود نہ ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اہل بیت اطہار کے اندر شامل کیا. اور قرآن مجید نے بھی اہل بیت اطہار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو شامل رکھا ہے. اور ان کو شامل کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو مشہور حدیث پاک ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دربار رسالت مآب کے اندر حاضر ہوا. میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی کوئی حاضری تھی, کوئی سوال تھا, وہ سوال کیا, میں نے عرضی پیش کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری خالی جھولی کو پورا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری التجا کو پورا کیا. اور میں نے دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی کے اندر کوئی چیز موجود ہے, ابھار نظر آ رہا ہے. تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے اندر ابھار کس چیز کا نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک کنارے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسن جلوہ فگن تھے اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فگن تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ بن زید آج میری بارگاہ کے اندر وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے اور اس نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے وَيُبَشِّرُنِي, اور اس نے مجھے یہ بشارت دی ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. یہ اس فرشتے نے خوشخبری دی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خوشخبری سب لوگوں کو بھی سنائی ہے. اور پھر تیسری حدیث پاک دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھا کر گھر کی طرف جا رہے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس نیت سے نکلے تھے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا, مالک کی بارگاہ میں, کونین کے والی کی بارگاہ کے اندر کروں گا کہ یا رسول اللہ میری ماں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ حضور کے قدموں پہ اپنے قدم رکھ کے چپ کے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑے بغیر فرمایا من ھذا, حضور نے فرمایا کون ہے؟ پھر خود فرمایا حذیفہ تھا. حذیفہ کیا میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے؟ حذیفہ نے عرض کی نام یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جی میں حذیفہ ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک, اے حذیفہ کس کام کے لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے. اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جملوں پہ میں حیران ہوا. تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی, اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاتون کے جواب تحریر کر چکی تھی. ابھی میرے دل کے اندر جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ یا رسول اللہ آپ میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک, اے حذیفہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ بندہ نواز جس سوال کے آیا تھا آپ نے تو وہ سوال ہی پورا کر دیا. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ امام حسن اور دوسرے کندھے پہ امام حسین سوار تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاحبہما فاحبہما واحب من یحبہما, یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں, یہ میرے پیارے ہیں. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی ان سے پیار رکھ, اور جو حسن و حسین کے ساتھ پیار کرے تو اس بندے کے ساتھ بھی پیار فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. کئی مواقع فرمایا انت منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جا رہے تھے. قریب سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی. آقا کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے اور فرمایا اے میری پیاری بیٹی کہ امام حسین کا رونا فیؤذینی بہا, امام حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے.
اے میری بیٹی میرے حسین کو نہ رلایا کر، میرے حسین کو تکلیف نہ دیا کر، اس لیے کہ اس کا تکلیف کے اندر آ جانا محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کا خوش ہونا مجھے خوشی دیتا ہے۔